الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتموا الحج والعمرۃ للہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ مومنین کی نشانیوں میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ایک نشانی بتائی، ان کی کریکٹرسٹک، ہر ایک کا ایک کریکٹر ہوتا ہے، ایک اس کی ڈیفائننگ کوالٹی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ بندہ پہچانا جاتا ہے کہ یہ بندہ یہ ہے۔ مثال کے طور پہ جو بچے زیادہ تر چیزوں کو توڑ پھوڑ کر دوبارہ جوڑنے کا شوق رکھتے ہیں، ان کے جو ہے وہ اندر ایک کریوسٹی ہوتی ہے کہ اس کے میکینکس کس طرح ہیں، یہ کس طرح کام کر رہا ہے۔ وہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ بچہ جو ہے وہ انجینئرنگ سائڈ کا زیادہ اس کے اندر شوق ہے۔ اسی طرح کا کسی بچے کو جو ہے وہ کھیلوں میں زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے، کسی ایک پرٹیکولر کھیل میں زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے، تو وہ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ جو ہے وہ بڑا آؤٹ ڈور قسم کی ایکٹیویٹی رکھنے والا بچہ ہے۔ کچھ بچوں کو کتابیں پڑھنے کا شوق ہوتا ہے۔ انسان کی مختلف اوصاف انسان کی جو ہے وہ پہچان بن جاتی ہیں، پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کی پہچان ہے۔ مومن کی ایک پہچان جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی وہ یہ ہے کہ مومن اللہ سے شدت سے محبت کرتے ہیں۔ مومن کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شدت سے محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ سے شدت سے محبت کرتے ہیں۔ شدت سے محبت کا مطلب کیا کہ وہ بے قابو ہو جانے والی محبت، یعنی کہ وہ ایسی محبت جیسے کسی شخص کو، وہی جس طرح میں نے پہلے بچوں کی اگزامپل دی، وہ بچہ کتابوں سے زیادہ محبت کرتا ہے تو وہ اس کی پہچان بن جاتی ہے۔ اب اس کی کس طرح پتہ چلتا ہے کہ وہ کتابوں سے زیادہ محبت کرتا ہے کہ اس کو جو موقع ملتا ہے وہ اپنی اٹھا کے کتاب پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کو انٹرسٹ ہوتا ہے کہ میرے کون کون سے آتھرز جو ہیں، ان کی کون کون سی کتابیں آ چکی ہیں، انہوں نے کہاں لکھا ہے۔ اگر وہ کسی مال بھی جائے گا تو اس کا دل ہوگا کہ میں پہلے بک سٹور چلا جاؤں، وہ کہے گا کہ آپ لوگ اپنی شاپنگ کر لیں، مجھے بک سٹور پہ بٹھا دیں، میں آ کے خود۔ اس کی باتوں سے، اس کی حرکتوں سے اس کو وہ بورڈ اٹھا کے نہیں پھر رہا ہوتا کہ میں کتابوں سے محبت کرتا ہوں۔ آپ اس سے انٹریکشن سے، اس کے ساتھ وقت گزارنے سے، اس کی بات چیت سے، اس کے حرکتوں سے آپ کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کو کتابوں کا بہت شوق ہے۔ جس کو بھی جس چیز کا انٹرسٹ ہوتا ہے وہ کبھی اپنے اوپر اس نے اسٹکر تو نہیں لگایا ہوتا، بلکہ جس نے اسٹکر لگایا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے اس کو شوق نہیں ہے، بس وہ صرف چاہ رہا ہے کہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ میں یہ ہوں۔ ورنہ جس کے اندر جس چیز کا شوق ہوتا ہے، جو اس کی پہچان ہوتی ہے، وہ اس کی ذات سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ اس چیز کا شوق ہے۔ اسی طرح مومن جب اللہ سے شدت سے محبت کرتا ہے تو کسی کو یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ اللہ آئی لو یو، یا اللہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ وہ اس کے ساتھ وقت گزارنے سے پتہ چل جاتا ہے، اس کے باتوں سے پتہ چل جاتا ہے، اس کی جس چیز کی طرف اس کی انکلینیشن ہو رہی ہوتی ہے، جس طرف وہ کھنچا چلا جا رہا ہوتا ہے، جن چیزوں کو وہ پسند کر رہا ہوتا ہے، جن چیزوں کو وہ ناپسند کر رہا ہوتا ہے، وہ اس بات کا اظہار کر رہی ہوتی ہیں کہ یہ بندہ اللہ سے شدت سے محبت کرنے والا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہم بھی اپنے اندر اس چیز کو ذرا ٹٹولیں کہ کیا جو مومن کی ایک صفت اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ سے شدت سے محبت کرنے والے ہیں، کیا یہ ہمارے اندر یہ صفت ہے کہ نہیں ہے؟ اب
محبت کرنے والے کا ایک اور چیز جو اس کی ذات کے اندر ہوتی ہے، اس کا دل بس چاہ رہا ہوتا ہے، وہ دوبارہ اس بچے کی مثال کی طرف جاتے ہیں کہ اس بچے کا دل بس چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں دوبارہ جو ہے وہ بک سٹور چلا جاؤں تاکہ مجھے وہاں سے ذرا کوئی نئی چیز آئی ہو تو وہ میں، اس کا دل بک سٹور میں پھنسا ہوا ہوتا ہے۔ جو بچہ اسپورٹس والا ہوتا ہے اس کا دل اپنی اسپورٹس فیلڈ میں پھنسا ہوا ہوتا ہے، اس کو ہوتا ہے کہ میں جاؤں وہاں پہ۔ جس بندے کو میکینکس کا شوق ہوتا ہے اس کا دل اپنے لیگو پیسز یا اس میں پھنسا ہوتا ہے، وہ بس انتظار میں ہوتا ہے کہ میں کسی طرح اس میں جاؤں۔ اسی طرح محبت کرنے والے کا دل یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے محبوب کے در پہ جاؤں، میں اپنے محبوب کے در پہ چکر لگاؤں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو محبت رکھنے والے ہوتے ہیں ان کے دل میں بھی ایک یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم بھی کوئی موقع ملے، کوئی بہانہ ہو تو بس بھاگ کے اپنے محبوب کے در پہ آ جائیں، اللہ کے در پہ آ کے اللہ کے در پہ حاضری دے دیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم نے اللہ کے در پہ آنا ہی ہے، چاہے تم عمرے کے لیے آ رہے ہو یا حج کے لیے آ رہے ہو، تو پھر آؤ تو اللہ کے لیے آؤ۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ اللہ کے لیے اس کا اہتمام کرو۔ اگر اس کا تم نے مقصد بنانا ہی ہے حج پہ یا عمرے پہ آنے کا تو یہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ جو عمرے کا سفر ہوتا ہے یا جو حج کا سفر ہوتا ہے یہ دراصل ایک محبت کا سفر ہوتا ہے، یہ ایک محبوب کا، بلکہ ایک محب کا اپنے محبوب سے ملنے کا سفر ہوتا ہے۔ اور یہ جو حج کا سفر ہے اس میں تو ایک اور ایلیمنٹ بھی شامل ہو جاتا ہے، اور وہ ایلیمنٹ ہے انعام کا۔ وہ کیسے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، اور آزمائش کی مختلف قسمیں ہیں، جو اگر براڈلی ان کو دو اس میں ڈیوائڈ کیا جائے کہ آزمائش کی کیا دو قسمیں ہو سکتی ہیں، تو ایک جانی آزمائش اور ایک مالی آزمائش۔ براڈلی اسپیکنگ یہی دو ہیں، اس کے پھر بائیفرکیشن ہو سکتی ہے فردر کہ جان میں کیا آ گیا، مال میں کیا آ گیا، لیکن ایک جانی آزمائش، ایک مالی آزمائش۔ رمضان شروع ہونے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک مالی آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ کیا کہ بھائی اکثر لوگوں نے، اگرچہ کہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، لیکن اکثر لوگوں نے اپنی کٹ آف ڈیٹ رکھی ہوتی ہے کہ 30 شعبان کو ہم اپنی زکوٰۃ یا 29-30 زکوٰۃ پہلی رمضان سے پہلے اپنی سال کی زکوٰۃ ہم کیلکولیٹ کر لیں گے، یعنی کہ ہمیں یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نے کتنی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اور جو پچھلی زکوٰۃ سال کی زکوٰۃ کیلکولیٹ ہوئی تھی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس ڈیٹ تک وہ ادا ہو چکی ہوں، یعنی کہ مالی آزمائش یہ کہ بھائی تم اپنی جو زکوٰۃ تمہارے اوپر فرض ہے ہر سال وہ تم پوری کر لو۔ پھر رمضان کا مہینہ آیا، رمضان کے مہینے میں اب راتوں کو بھی جاگنا ہے، قیام بھی کرنے ہیں، کھانا پینا بھی بند کرنا ہے، تو ایک جانی آزمائش، فزیکل انڈیورنس کا مہینہ آ گیا۔ مالی آزمائش بھی ہو گئی اور جانی آزمائش بھی ہو گئی۔ اب جو شخص اپنی زکوٰۃ کا بھی اہتمام کر لیتا ہے، باقاعدگی سے اس کو ادا کر دیتا ہے، کیلکولیٹ کر لیتا ہے، حساب لگا لیتا ہے، یا جس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے وہ کم از کم اتنا تو کرتا ہے کہ وہ حساب لگا لیتا ہے کہ کیا میں صاحب زکوٰۃ ہوں کہ نہیں ہوں۔ یہ بھی تو ایک ایفرٹ ہی ہے نا، مطلب یہ جانچ لینا، یہ تسلی کر لینا کہ میرے اوپر کتنی زکوٰۃ واجب ہے، کتنا ہے، یہ بھی ایک پارٹ آف ایکسرسائز۔ اور اگر نہیں ہے تو پھر نہیں ہے۔ تو اگر اپنی زکوٰۃ، اپنے مال کا جو آزمائش ہے اس کو پوری کر لی، پھر اپنے رمضان میں محنت کے ساتھ روزے رکھے، خوب عبادت کی، راتوں کو قیام کیا، قرآن پاک کی تلاوت کی، دن بھر جو ہے وہ حلال طیب رزق سے کھایا، کم کھایا، جتنے بھی جو اس کی باتیں ہیں وہ سب کچھ کیں، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنین کو ایک انعام دیتے ہیں۔
اور وہ انعام ہوتا ہے کہ میرے بندے اب تو نے اتنی محنت کی، تو نے اتنا مجاہدہ کیا، اتنی جان جہد لگائی، تو اب آؤ میرے گھر میرے دیدار کے لیے۔ تو یہ جو حج ہے یہ اگرچہ کہ ہے تو محبت کا سفر، لیکن اس محبت کے سفر میں دیکھیں ایک دو قسم کے سفر ہیں۔ ایک یہ ہے کہ محب محبوب کے در پہ خود جانے کی کوشش کر رہا ہو، اور کہ میں مجھے کوئی ایک ہلکا سا ایک جو ہے وہ مطلب باہر سے کھڑے ہوئے گیٹ ہی نظر آ جائے۔ جیسے ہم نے کرکٹ اسٹیڈیم جاتے ہیں تو وہاں پہ پلیئرز کو دیکھنے کا شوق ہوتا ہے، تو سیکنڈ فلور پہ کھڑے ہوتے ہیں اور نیچے چھوٹے چھوٹے سے پلیئر نظر آ رہے ہوتے ہیں، انہیں کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، وہ نظر آ گیا بابر اعظم، نظر آ گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ بھئی آپ نے اپنے جو ہے وہ فیوریٹ پلیئر کو دیکھ لیا۔ ایک تو یہ دیکھنے کا طریقہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ بابر اعظم خود جو ہے وہ دعوت دے کے آؤ بھائی میرے گھر پہ آ کے کھانے پہ انوائٹ کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ پھر جو اس کا فین ہے اس کے لیے وہ مزہ ہی اور ہو گیا۔ تو یہ بالکل وہی بات ہوگی کہ ایک تو یہ ہے کہ محب خود محبوب کے در پہ جا رہا ہے، اور دوسرا کہ محبوب نے خود دعوت دے دی کہ آؤ میرے در پہ آ جاؤ۔ اور حج کے سفر پہ کوئی بندہ بھی اپنی مرضی سے منہ اٹھا کے سفر نہیں کر سکتا، یہ بات تو طے ہے۔ آپ کے پاس وسائل بھی ہوں گے، کتنے مسلمان ہیں جن کے پاس اسباب ہیں، جن کے اوپر حج فرض ہے، وہ مال رکھتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں، صحت رکھتے ہیں، ہر چیز رکھتے ہیں، لیکن سال بعد ہر سال کئی سال گزر جاتے ہیں، احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے یہ فریضہ بھی انجام دینا ہے۔ جن کے ذہن سے گزرتا بھی ہے وہ کہتے ہیں یار ابھی تو میں جوان ہوں، تھوڑا بڑا ہو جاؤں، حج پھر کروں گا، ابھی میں نے حج کر لیا تو اس کے بعد تو زندگی بدلنی پڑے گی، ابھی میں کہاں جا کے حج کروں۔ بہت سے لوگوں سے یہ بھی سنا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ حج تو کوئی لیٹر ایج کے لیے یہ کام چیز ہے، ابھی تو ان کے اوپر کرنا ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ کر سکتے ہیں۔ اور پھر بہت سے لوگ ہیں جو اس چیز کی استطاعت نہیں رکھتے، شوق رکھتے ہیں۔ اور میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو کہ شوق بھی رکھتے تھے، استطاعت بھی رکھتے تھے، محنت بھی کی، ویزا بھی لگ گیا، ٹکٹ بھی بک ہو گیا، لیکن حج پہ نہیں جا سکے۔ کوئی نہ کوئی بات ایسی بن گئی، سبب ایسا بن گیا جو ان کے جانے کے خلاف ہو گیا، حج پہ نہیں جا سکے، توفیق نہیں ملی۔ تو حج پہ جانا، لوگ وہاں پہنچ کر جو ہے وہ اس سے پہلے عرفات سے پہلے بیمار ہو جاتے ہیں، کوئی مشکل آ جاتی ہے، کچھ لوگ فوت ہو جاتے ہیں۔ حج اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دعوت ہے، اٹس این انویٹیشن اونلی ایونٹ، اور یہ واقعی ایک محبت بھرا ایونٹ ہے، اور اس کو اسی نظریے سے سوچنا چاہیے۔ جس شخص کو حج پہ جانے کا موقع مل رہا ہو، اس کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ محض ایک محبت کا سفر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سفر پہ جب بلایا تو بندے کو یہ کہا کہ اے میرے بندے تو بالکل میرے پاس اس طرح آ کہ جیسے کہ ایک جنون میں گم اپنے محب کی طرف آ رہا ہوتا ہے، نہ اس کو فکر کہ اس کے کپڑے کیسے، نہ اس کو فکر کہ اس کے بال کیسے، نہ اس کو فکر کہ اس کے ناخن کیسے، نہ اس کو فکر کہ اس کے پاؤں میں چپل کیسی، نہ اس کو فکر کہ اس کے اوپر دھول مٹی کیسی، نہ اس کو فکر کہ اس نے کیا کھانا پینا، بس صدائیں لگاتا ہوا کہ اے میرے محبوب میں تیرے پاس آ رہا ہوں، وہ مستی میں موج میں اپنے محب کی طرف، اپنے محبوب کی طرف بڑھتا جا رہا ہوتا۔ ہم یہ جو 2 چادریں پہنتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم پہ اتنے زیادہ جو ریسٹرکشنز لگ جاتی ہیں، ناخن نہیں کاٹنے، بال نہیں کاٹنے، شیو نہیں کرنی، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، یہ اسی چیز کو ڈپکٹ کر رہا ہے
کہ میرے پاس جب تم آؤ تو پھر میلے ہو، نہانا بھی ہے تو مل کے نہیں نہانا، بس اتنا نہا لو کہ تھوڑا سا ریفریش ہو جاؤ۔ اللہ پسند کرتے ہیں کہ بندہ مٹی میں ہو، اللہ پسند کرتے ہیں کہ احرام گندا ہو چکا ہو، ناپاک نہ ہو چکا ہو، گندا ہو چکا ہو، فرق ہے۔ تو یہ ایک موج اور مستی کا سفر ہے، ایک عشق و مستی کا سفر ہے، اور اس کو یوں ہی رکھنا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم میرے پاس آ رہے ہو تو پھر 3 چیزوں کا اور بھی خیال رکھنا۔ کن چیزوں کا؟ کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ کیا 3 چیزیں نہیں کرنا؟ رفث نہیں کرنا، فسوق نہیں کرنا، اور جدال نہیں کرنا۔ رفث سے کیا مراد؟ رفث سے مراد یہ کہ جو بھی نفسانی، شیطانی، شہوانی محبتیں ہم اپنے دل میں لے کے رکھتے ہیں، ان سب کو دور چھوڑ دینا، ان کو پیچھے چھوڑ دینا۔ کسی قسم کی بے شرمی کا کام نہیں کرنا، نہ کچھ غلط دیکھنا، نہ کسی کے بارے میں کوئی آرزو تمنا رکھنا، نہ ہی کوئی اپنے اندر کسی جو ہے شہوت کو ابھرنے دینا۔ وہاں جا کے جو ہے کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے ہمارے شہوت کے اندر کوئی غبار پیدا ہو۔ پھر فسوق کہتے ہیں کہ خلاف شریعت کوئی کام کرنا، فسق کرنا، فسق فجور۔ لہٰذا حج کے سفر میں بہت خیال رکھنا کہ میرے سے کوئی کسی قسم کا فسق و فجور نہ ہو، میں کسی قسم کی کوئی ایسا کام نہ کروں جو کہ فسق کے اندر شامل ہو، یعنی کہ کوئی گناہ کا کام نہ ہو۔ حج پہ جا کے ٹی وی نہ دیکھتے رہنا، موبائل کے اوپر جو یہاں پہ ہے کہ ہم دیکھیں، ایک جو بہت بڑا ہمارے ساتھ المیہ ہے کہ وہ وہاں جا کے بھی ہم فکر یہی میں رہتے ہیں کہ میں اپنی سیلفی کھینچ لوں، انسٹا پہ پوسٹ کر لوں، فیس بک پہ پوسٹ آ جائے کہ میں حج پہ ہوں، واٹس ایپ میں فیملی گروپس میں شیئر ہو جائے کہ میں بیت اللہ کے سامنے کیسے لگ رہا ہوں۔ یہ سب جس نے اپنے محبت کا، اپنے محبوب سے ملنا ہو، وہ اپنی محبت کو کبھی پبلش نہیں کرتا، تو بڑا اس کو جو ہے نا وہ پردوں میں رکھتا ہے، چھپا کے رکھتا ہے، ڈھکا کے رکھتا ہے۔ بھئی تو میری اور میرے محبوب کی پرائیویٹ چیز ہے، اس کو دنیا میں عام کر کے میں نے کیا کرنا؟ یہ تو ہمارے آپس کے جو ہے وہ لطف ہیں، ان کو ہم نے دنیا میں کہاں ایکسپوز کرنا؟ تو اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ سفر بھی عشق و مستی کا سفر ہے، تو پھر جب محبوب کے در پہ جا کے وہاں کی سیلفیاں تھوڑی کھینچ رہا ہوتا ہے بندہ، وہ تو پھر اس کے مزے، بلکہ کیمرہ کا تو ہوش ہی نہیں ہوتا، وہ تو پھر اس کے مزے لوٹ رہا ہوتا ہے جو وہاں پہ اس کو مل رہے ہوتے ہیں۔ کسی قسم کا فسق نہ کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہ رفث کرو، نہ فسق کرو، اور نہ ہی جو ہے جدال کرو، یعنی کہ کسی سے لڑنا بھی نہیں، اپنی نہیں منوانی۔ کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں نے تمہاری جگہ پہ بیٹھنا ہے، بھائی تم بیٹھ جاؤ۔ کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، بھائی تم کر لو۔ اپنی میں کو مٹا کے جس نے جو کرنا ہے کرتے رہو، بس مجھے میرے رب کے ساتھ چھوڑ دو، میں اسے کوئی لڑائی جھگڑا نہ کروں۔ لیکن یہ چیز کرنے کے لیے پھر اپنی میں کو مٹانا ہوتا ہے، اس میں پھر اپنا آبجیکٹیو سیٹ کرنا ہوتا ہے کہ یہ سفر میرے لیے ہے ہی نہیں، یہ سفر تو میرے محبوب کے لیے ہے، یہ سفر تو میرے اللہ کے لیے ہے، اور میں یہ وہ موقع ہے کہ جس سے یہ اظہار ہو سکے کہ میں اللہ سے شدت سے محبت کرتا ہوں۔ جو مجھے دیکھے وہ کہے کہ یہ تو مجنون ہے، یہ تو مجنون ہے، یہ تو آیا ہی یہاں پہ بس دیوانہ ہے جو کہ بس پروانے کی طرح شمع کے گرد گھومنا چاہتا ہے اور اس کا کوئی مقصد ہی نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تم حج پہ آؤ تو رفث نہ کرو، فسوق نہ کرو، جدال نہ کرو۔ جب حج کی جو ہم وہاں پہ جا کے چیزیں کرتے ہیں وہ بھی اپنے اندر عجیب عشق و مستی کا عنصر رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ حجر الاسود جو ہے وہ زمین پر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یمین اللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دایاں جو ہے وہ ہاتھ کی مشابہت کے طور پہ اس کو کر دیں. اب کہتے یہ ہیں کہ اگر جب آپ حجر اسود کو بوسہ لیں تو آپ کی ذہن میں یہ کیفیت ہو، آپ کی دل کی کیفیت یہ ہو کہ جیسا کہ میں دست مبارک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بوسہ لے رہا ہوں. اگرچہ کہ ہم اس کی مشابہت اور اس کو نہیں سمجھ سکتے، اس کی کیفیت کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن ہمارے دل کی کیفیت ایسے ہو کہ جیسے کہ میں اپنے محبوب کے دست کا بوسہ لے رہا ہوں. جب ہم ملتزم پہ لپٹیں تو ہماری کیفیت یہ ہو کہ جیسے کہ ہم اپنے محبوب سے معانقہ کر رہے ہیں. معانقہ کہتے ہیں گلے ملنے کو. جب ہم ملتزم پہ لپٹیں تو ہماری کیفیت دل کی ایسی ہو کہ میں تو بس اب اپنے محبوب کے ساتھ مجھے گلے لگنے کا موقع مل رہا ہے، میں اس کے ساتھ گلے مل رہا ہوں. پھر جب ہم خانہ کعبہ کو پکڑیں، غلاف کعبہ کو پکڑیں، غلاف کعبہ کو پکڑنے کے وقت ہماری دل کی کیفیت ایسے ہو کہ جیسے کہ میں اپنے رب کے لباس کو پکڑ کے، جیسے ایک بچہ جب بالکل اس کو کوئی بہت سخت ضرورت ہوتی ہے تو اپنے امی کے کپڑوں کو پکڑ کے بس وہ امی کو ہلا رہا ہوتا ہے کہ ماما 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 امی 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 مجھے یہ چاہیے. اس طرح ہم غلاف کعبہ سے لپٹ کے اس کو پکڑ کے ایسے اللہ سے التجا کریں کہ جیسے یہی موقع ہے اپنی بات کو منوانے کا. اور عجیب بات دیکھیے کہ دنیا میں اکثر چیزیں کلاک وائز ہوتی ہیں. اصول ہر چیز کا کلاک وائز کرنے کا ہے. مشائخ نے کیا عجیب بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ طواف کعبہ جو ہے وہ اینٹی کلاک وائز ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ میرا بندہ جب میرے گھر کے گرد چکر لگائے، اور یہ گھر کے گرد چکر لگانا بھی بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک پتنگا جو ہے جب شمع کے گرد، پروانہ جو ہے شمع کے گرد چکر لگا رہا ہوتا ہے تو اس کو بس وہی ہوتا ہے کہ بس وہ چکر لگاتا چلا جائے اور اسی میں جلتے چلتے وہ جل کے راکھ ہو جاتا ہے. اللہ بھی کہتے ہیں کہ میرا بندہ جب میرے گھر کے گرد چکر لگائے تو اس طرح چلائے کہ ہر وقت میرا گھر اس کے دل کے قریب ہو. عجیب یہ بات ہے کہ اینٹی کلاک وائز چلنے میں ہر وقت کعبہ شریف ہمارے دل کے قریب ہوتا ہے کہ اس کے آپ پہ آنے والی تجلیات آ کے سیدھے ہمارے قلب کے اندر جائیں. اور جب تک وہاں طواف کے لیے پہنچتے نہیں ہیں تو احرام باندھنے کے بعد آپ کی زبان سے صرف ایک ہی چیز نکلنی چاہیے، وہ کیا؟ لبیک اللہم لبیک، میں حاضر یا اللہ میں حاضر. پکارتے ہوئے چیختے ہوئے کہ یا اللہ میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں. اس طرح ہم اپنے رب کے حاضر. یہ وہ کیفیت ہے جس کو لے کے ہم نے حج کے اوپر پہنچنا ہے. جو بھی حج کا سفر کرے اس کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میں اسی طرح سے جو ہے اپنے رب کے پاس حاضر ہوں گا. اور جب اس طرح وہ حاضر ہوگا تو پھر جو حج پہ ملنا ہے وہ اس کے لیے ملنا آسان ہو جائے. اب حج پہ ملنا کیا ہے؟ حج پہ سب سے بڑی چیز جو ملنی ہے وہ ہے مغفرت. سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ملنی ہے وہ ہے مغفرت. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندے کو معاف کرنا ہے. جب بندہ وہاں جا کے نہ کوئی رفث کرتا ہے، نہ کوئی فسوق کرتا ہے، نہ کوئی جدال کرتا ہے، اور یہ تینوں چیزیں وہ تبھی کر پاتا ہے جب وہ اپنے دل میں اس میں نہ تو میں ہوتی ہے اور نہ کوئی غیر ہوتا ہے، اس میں صرف اللہ ہوتا ہے. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو حج مبرور کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اور حج مبرور وہ حج ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. اور وہ اس دن ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کہ وہ اپنی ماں نے جس دن جس کو جنا تھا اس طرح، جس طرح وہ پاک صاف تھا اس طرح وہ پاک صاف ہوتا. عرفات کا میدان ایک انتظار گاہ ہے.
وہاں پہ دنیا سے مختلف جگہوں سے آئے ہوئے لوگ، دنیا بھر کے مسلمان، سب کے سب آئے ہوئے اس انتظار میں ہوتے ہیں، منتظر ہوتے ہیں کہ ہمیں کہیں اللہ کی دیدار نصیب ہو جائے۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ عشاق کا ایک مجمع جمع ہوا ہے اور سب اس انتظار میں ہیں کہ ہمیں اپنے محبوب کی ایک دیدار نصیب ہو جائے۔ تو اللہ کے نیک بندے بہت سی نیکیاں لے کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی تہجد گزار ہوتے ہیں، کوئی قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے ہوتے ہیں، کوئی پاک دامنی کے بڑے بڑے پیکر ہوتے ہیں، کوئی رزق حلال کمانے میں آگے ہوتے ہیں، کچھ عبادات میں آگے ہوتے ہیں، کچھ حقوق العباد میں آگے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نیک نیک بندے وہاں سب جمع ہوتے ہیں اور ان سب کی دل کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ کا ایک انعام مل جائے۔ اب جب اتنے نیک لوگوں کا ایک مجمع ہو جاتا ہے تو اس میں ایک اور چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر دعاؤں کو قبول کر دیتے ہیں۔ ایک اور چیز جو حج پہ ملتی ہے وہ دعاؤں کی، پہلی چیز تو مغفرت، دوسری چیز دعاؤں کی قبولیت۔ اور یہ بات بھی بہت ضروری ہے ذہن میں رکھنا کہ یہ ایک بہت سنہری موقع ہوتا ہے، یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے جو کہ جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں، کہ اس کو مختلف طریقے ہیں سمجھنے کے۔ ایک تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر اتنے سارے لوگ کسی سخی کے در پر آ جائیں اور صرف اس سے مانگیں کہ یا اللہ اے سخی انسان ہم سب کو 1 درہم دے دے، تو سخی کے لیے وہ سب کو 1 درہم دینا کوئی عجیب بات تو نہیں ہوگی، وہ یقیناً ان کو 1 درہم دے گا کہ اگر تم کو سب کو 1 درہم دے گا۔ اتنے لوگ آئے ہوئے مانگنے کے لیے اور مانگ بھی صرف 1 درہم رہے ہیں تو اس کے لیے کیا مشکل ہوگا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام سخیوں سے بڑے سخی، تمام شہنشاہوں کے شہنشاہ، رب العزت، ہر چیز کے مالک، زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، اس کے لیے اگر تمام مخلوق بھی اکٹھی ہو جائے اور دنیا کی ہر نعمت بھی مانگ لے اور اللہ ان سب لوگوں کو سب کچھ بھی دے دیں تو بھی اللہ کے خزانوں میں کوئی سی چیز کی کمی نہیں۔ یہاں تو ایک بڑا خصوص، ایک بڑا لمیٹڈ مجمع، اور وہ بھی ان لوگوں کا مجمع جن کو اللہ نے خود بلایا ہے، یعنی کہ سخی کے در پہ تو لوگ خود جمع ہو گئے، یہاں تو اللہ نے خود لوگوں کو دعوت دی ہے۔ اب جب سخی کسی کو دعوت دیتا ہے تو پھر وہ چاہتا ہے کہ اپنے مہمانوں کا اکرام بھی کرے۔ بہت سی چیزیں تو وہ ان کے بن مانگے ان کو دے رہا ہوتا ہے ان کے اکرام میں، اور اگر کوئی مہمان کوئی چیز مانگ بھی لے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اگر اس نے اتنا مانگا ہے تو میں اس سے زیادہ دوں تاکہ اس کو فیل ہو کہ اس کی خاطر مدارت ہوئی ہے۔ تو بالکل یہی معاملہ ہے کہ جب اللہ نے ہمیں خود بلایا، یہ بات تو ہم نے اسٹیبلش کر لی کہ یہ اللہ کی طرف سے بلایا ہوا ہے، جب اللہ نے ہمیں خود بلایا اور اب آنے کے بعد ہم سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہمیں بہت کچھ انعامات عطا فرمائیں گے، اور لیکن اب ہم اللہ سے اگر مانگیں گے بھی تو یقیناً اللہ ہمیں ہماری مانگ سے زیادہ عطا کریں گے، کیونکہ یہ موقع ہے اللہ کا، ہمارے اللہ کو اگرچہ کہ کوئی ہمارے اکرام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کیونکہ وہ سب سے بڑے ہیں، سب سے عظیم ہیں، اور جب کوئی بڑا اپنے پاس بلاتا ہے تو پھر وہ دوسروں کا اکرام ضرور کرتا ہے۔ تو بس ہم نے بھی یہی یقین رکھنا ہے۔ دعاؤں میں قبولیت اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ ہمیں یقین نہیں ہوتا، ہم یہ یقین نہیں رکھتے کہ ہم مانگیں گے اللہ ہمیں دیں گے۔ دعا ہمیشہ یقین سے مانگیں۔ اس یقین کو دلانے کے لیے ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ دیکھیں، جب گندم تلتی ہے، گندم کو تولا جاتا ہے تو اس گندم کی بوری کے اندر بہت سے مٹی کے دانے بھی ہوتے ہیں، ریت ہوتی ہے، مٹی ہوتی ہے۔ وہ ریت اور مٹی جو ہے جب وہ گندم کے دانوں کے ساتھ تلتی ہے تو گندم کے بھاؤ ہی بک جاتی ہے، ایسا ہے نا؟ کوئی فلٹر تھوڑی لگایا ہوتا ہے کسی نے کہ جی اس بوری میں اتنی گندم تھی، اتنی مٹی کے دانے تھے، ان مٹی کے دانوں کو پرائز نہیں ہے، وہ
ایک ہار، پرلز کا ہار جب بکتا ہے تو وہ جو اس کے ساتھ ہک ہوتے ہیں پیتل کے، وہ بھی پرل کے ہار کے پرائس کے حساب سے ہی بک جاتا ہے۔ تو جب اس مجمع میں جہاں پہ اللہ کے اتنے نیک نیک بندے حاضر، جب وہاں پہ مفتیان، مشائخ، محدثین، تہجد گزار، حقوق العباد کو خیال رکھنے والے، لوگوں کی راہ میں خرچ کرنے والے، اللہ کو مختلف طریقوں سے منانے والے لوگ موجود ہیں، تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کی سنیں گے تو جس طرح مٹی گندم کے ساتھ تل کے اسی نام پہ بک جاتی ہے، ہم بھی اللہ سے یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح ڈیل کریں گے جیسے وہ اپنے ان خاص بندوں کو ڈیل کرتے ہیں۔ یہ یقین رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ سے جب مانگیں کہ اللہ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ دوسری وجہ جو دعا قبول نہ ہونے کی بنتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے دل میں غیر اللہ بھی ہوتا ہے۔ ہم مانگ تو اللہ سے رہے ہوتے ہیں لیکن ہم دل میں کسی اور کو بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم نے اپنے دل میں بہت سے تخیر کے جو ہے وہ بت بنائے ہوئے ہیں، کسی کے ذہن میں اس کا کام، کسی کے ذہن میں اس کا مال، کسی کے دل میں اس کی نوکری، کسی کے دل میں اس کا کاروبار، کسی کے دل میں اس کے کوئی اور مسئلے مسائل۔ وہ انہی خیالات اور تصورات کے ساتھ بس بے دہانی میں دعا مانگ رہا ہوتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں نا، میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں اللہ مالک ہے، اور جب ہم یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے کہنے کا طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے مالک ہمارے گھر میں کوئی کام کرنے والا ہے، اور ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ مالک ہے نا، وہ چیزیں سنبھال لے گا، مالک ہے وہ صفائی کر دے گا، مالک کو میں نے کہہ دیا تھا وہ کھانا بنا کے رکھے گا۔ اگر کسی گھر میں کام کرنے والے کا نام مالک ہے، اور جس طرح ہم اس کو کام دے دیتے ہیں کہ یہ کام کر کے رکھنا، جب میں آؤں تو یہ چیزیں ہوئی بھی ہوں، صبح بچوں کے یونیفارم تیار ہوں، صبح جانے سے پہلے گاڑی صاف ہونی چاہیے، کھانا بنا ہوا ہونا چاہیے، مالک کو ہم نے کام دیے ہوئے اور پھر ہم یہ کہہ دیں کہ مالک ہے نا۔ تو جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں تصور رکھیں تو ہمارا یہ تصور نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ مالک کام کرنے والا ہے، بلکہ کہ اللہ مالک ہے، دینا ہی اس نے ہے۔ اب ہم اس سے مانگیں تو ایسے مانگیں کہ جب دینے والا وہ ہے تو وہ ہمارے اس بات پہ کنونس ہو جائے کہ وہ ہمیں دے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ جیسے ایک بچے کو اپنی ماں سے یا اپنے باپ سے کوئی چیز لینی ہوتی ہے، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ہاں دینا اسی نے ہے، اسی کے ہاتھ میں یہ ہے، جو چاکلیٹ مجھے چاہیے وہ یہی مجھے دے کے دے گا، تو پھر وہ بچہ یہ نہیں سوچتا، وہ ہر وہ چیز کرتا ہے جس سے وہ اس کا ماں باپ کا دل پگھل جائے۔ وہ آنسو بھی بہاتا ہے، وہ آ کے لپٹتا بھی ہے، وہ پیار سے بھی بات کرتا ہے، چیخم چہارا بھی ڈال دیتا ہے، وہ جو چیز اس کے قدرت میں ہو جس سے اس کو یہ کنونس ہو کہ اس کو نہیں پتہ ہوتا، کہ اس کو یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ کون دیکھ رہا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے، مجھے کون کیا کہے گا، وہ مانگتا ہے، پورے دل و جان سے مانگتا ہے، کیونکہ وہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ دینا اسی نے ہے مجھے۔ ہمیں بھی اللہ کو مالک سمجھنا ہے، اللہ کو کام نہیں سونپنے، ہم نے اللہ سے مانگنا ہے کہ یا اللہ یہ آپ کی قدرت میں ہے، اب آپ مجھے دے دیں۔ اور جب اللہ سے مانگے تو دنیا بھی مانگے، اللہ سے ہر چیز مانگے، یا اللہ میرے بیٹے کو اچھی نوکری بھی مل جائے، یا اللہ مجھے اچھی گھر بھی مل جائے، یا اللہ کاروبار بھی اچھا ہو جائے، صحت بھی اچھی ہو جائے، بیوی کے ساتھ بھی، بچوں کے ساتھ، ہر ایک کے لیے مانگے، لیکن جو سب سے اہم چیز مانگے وہ اللہ سے اللہ کو مانگے، اللہ سے اللہ کو مانگے کہ یا اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما دے، یا اللہ مجھے اپنے محبین میں شامل فرما دے، یا اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل کر لیں جن سے آپ راضی ہیں، یا اللہ مجھے مستجاب الدعا بنا دیں، یا اللہ میں یہاں سے جا کے ہر وقت آپ سے
مانگنے والا ہوں اور آپ ہر وقت مجھے عطا کرنے والے ہیں۔ اس طرح اللہ سے مانگیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ واقعی ہی دینے کو خوشی محسوس کرے۔ تو یہ یقین کے ساتھ دعا مانگنا، بالکل کامل یقین ہونا کہ آج کے دن میری دعائیں قبول ہوں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میدان عرفات سے آ جائے اور یہ کہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، اللہ اس بندے سے بہت ناراض ہوتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ سخی کے در پہ آ جائے اور اس کے مجھے تو کچھ ملا ہی نہیں۔ جب اللہ نے اپنے در پہ بلا لیا، ہم نے مانگ لیا، تو اللہ ضرور دیں گے۔ بس ایک ہم نے خیال یہ رکھنا ہے کہ ہم اس طرح مانگیں کہ وہ اس مانگنے میں طرف ہو۔ یوسف بن حجاج ایک بہت سخت خلیفہ تھا۔ وہ ایک دفعہ عمرے کے لیے گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک اندھا شخص جو ہے وہ کعبہ شریف کے پاس کھڑا ہوا ہے اور وہ یہ دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ مجھے میری بینائی لوٹا دیں، یا اللہ میں اندھا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے دیکھنے والا بنا دیں۔ یوسف بن حجاج نے اس کو دیکھا، اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ میں دعا مانگ رہا ہوں۔ اس نے کہا دیکھو میں نے ابھی طواف شروع کرنا ہے، 7 چکر ہیں، اگر میرے 7 چکر ہونے تک تمہاری بینائی واپس نہیں آئی تو تمہارا گلا کاٹ دوں گا۔ اب جب اس کو یہ پتہ چلا تو اس نے تو پکڑا خانہ کعبہ کو، یا اللہ میرے اب تو جان کا معاملہ آ گیا، یا اللہ مجھے میری بینائی دے دیجئے، یا اللہ چھوٹے بچے ہیں، یا اللہ پلیز، یا اللہ مجھے میری بینائی۔ 7ویں چکر کے آنے سے پہلے اس کو بینائی واپس آ گئی، جان بچ گئی۔ تو اللہ سے ایسے مانگے کہ ایک کنوکشن ہو کہ یہ میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ ہے، اگر ابھی نہیں مانگا تو پھر کب مانگیں گے؟ اس میں پھر کوئی اور غیر کا اب وہ بندہ جب وہ اس طرح دعا مانگ رہا ہوگا تو یہ سوچ رہا ہوگا کہ یوسف بن حجاج کے گارڈ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ کیسے رو رو کے مانگ رہا ہوگا پہاڑ میں، کہ اس کے گارڈ بھائی میری زندگی کا مسئلہ ہے، میں تو مانگوں۔ ہمیں بھی اس طرح مانگنا ہے، اللہ سے اس طرح مانگنا چاہیے۔ اور یہ بات صرف حج کے لیے خاص نہیں ہے، یہ اللہ سے مانگنے کے ایک اصول ہے، ضوابط ہے۔ اللہ سے تو جب بھی مانگیں اسی طرح مانگیں۔ کچھ واقعات ہیں ان کو ذکر کر کے پھر اس کہانی کو سمیٹتے ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ ایک بڑا حضرت شبلی کے ایک مرید کا واقعہ ہے، بڑا سبق آمیز واقعہ ہے کہ حج پہ جاتے ہوئے بندے کی کیفیت کیسے ہونی چاہیے۔ حضرت شبلی کا ایک مرید تھا، وہ حج کرنے گیا، بلکہ وہ خاموشی سے کچھ عرصے کے لیے غائب ہو گیا۔ پھر محرم کے میں کسی وقت واپس آیا تو حضرت نے پوچھا بھئی کہاں غائب تھے؟ اس نے کہا حضرت میں حج کے لیے گیا تھا۔ انہوں نے کہا بہت خوب، تو یہ بتاؤ کہ جب تم نے حج کا احرام پہنا تو تمہاری کیفیت کیا تھی؟ اس نے کہا بس حج احرام پہن لیا تھا۔ انہوں نے کہا کیا تم احرام پہنتے ہوئے تم یہ سوچ رہے تھے کہ جس طرح میں یہ گندا لباس اتار کے پاک لباس پہن رہا ہوں، اس طرح میں نے اپنے من سے تمام گندگی کو اتار کے اپنے من کو صاف کر دیا؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت یہ کیفیت تو نہیں تھی۔ انہوں نے کہا اچھا جب غسل لیا تھا تب کیا تھی کیفیت تھی؟ انہوں نے کہا حضرت بس غسل لے رہے تھے۔ انہوں نے کہا کیا تم نے یہ نیت کی تھی کہ جس طرح یہ پانی میرے جسم کی میل کو صاف کر رہا ہے اس طرح میرے من کی میل بھی صاف ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت یہ کیفیت تو نہیں تھی۔ انہوں نے کہا اچھا جب تم نے تلبیہ پڑھنا شروع کیا تو کیا تم اپنے دل و جان سے اپنے رب کو اپنے آپ کو اپنے رب کی طرف حوالے کر رہے تھے؟ کیا تم یہ کہہ رہے تھے کہ یا اللہ میں آپ کی طرف حاضر ہو رہا ہوں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں حضرت ایسی کیفیت تو نہیں تھی۔ انہوں نے کہا اچھا جب تم نے طواف شروع کیا اور طواف کرتے ہوئے تم نے حجر اسود کو استلام کیا تو کیا تم نے اپنے رب کے ہاتھوں کو بوسہ دینے کی لذت محسوس کی؟ اس نے کہا نہیں حضرت ایسی تو کوئی کیفیت محسوس نہیں ہوئی مجھے۔ انہوں نے کہا اچھا جب تم ملتزم پہ لپٹے تو محبوب سے معانقہ کرنے کی لذت محسوس ہوئی؟ اس نے کہا نہیں حضرت وہ کیفیت بھی نہیں ملی۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ جب تم نے غلاف کعبہ کو پکڑا اور دعائیں مانگی
تو کیا تمہیں محبوب کے دامن کو پکڑ کر اپنی آرزوئیں پیش کرنے کی کیفیت محسوس ہوئی؟ میں نے کہا نہیں، آگے ہو جائے، بہت جگہ ہے آگے. انہوں نے کہا نہیں حضرت، یہ بھی مجھے محسوس نہیں ہوا. میں نے کہا اچھا چلو، جب تم رمل کر رہے تھے تو تم کیا رمل کرتے ہوئے فرو الی اللہ کی کیفیت تھی صحیح میں تمہارے؟ جب تم اس گرین لائٹ میں تیزی سے گزرتے تھے تو کیا تمہارے، اس وقت تو گرین لائٹ نہیں تھی، خیر میں اس جگہ کی بتا کہ تمہارے اندر فرو الی اللہ کی کیفیت تھی؟ اس نے کہا نہیں حضرت، وہ کیفیت بھی نہیں تھی. انہوں نے کہا اچھا جب تم عرفات میں گئے تو عرفات میں تمہیں اپنے اللہ کی مغفرت محسوس ہوئی؟ اس نے کہا نہیں حضرت، مجھے عرفات میں بھی اللہ کی مغفرت محسوس نہیں ہوئی. انہوں نے کہا جب تم مزدلفہ میں تھے تو کیا تمہارے اندر یہ عزم پیدا ہوا کہ میں اب سے تمام حقوق العباد کا خیال رکھوں گا اور اپنے اللہ سے بھی حقوق العباد کی خلاف ورزی پہ معافی مانگی؟ اس نے کہا نہیں حضرت، ایسا بھی نہیں ہوا. انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جب تم نے منی میں آ کے واپس شیطان کو کنکریاں ماری تو تم نے کیا دل میں یہ ارادہ کیا کہ میں شیطان سے اب پکی دشمنی کرتا ہوں، اور جس طرح میں یہاں اس کو کنکریاں مار رہا ہوں، جب میرے دل میں وسوسہ آیا میں شیطان کو اسی طرح کنکریاں مار کے بھگاؤں گا؟ نہیں حضرت، ایسا بھی نہیں ہوا. اچھا یہ بتاؤ کہ جب تم نے قربانی کی تو کیا تم نے اپنے اندر نفس کو بھی چھری پھیری کہ نہیں پھیری؟ میں نے کہا نہیں حضرت، یہ بھی نہیں ہوا. اچھا جب تم نے طواف زیارت کیا تو کیا تمہیں محبوب کی زیارت اور اس کی تجلیات کا دیدار نصیب ہوا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں حضرت، ایسا بھی نہیں ہوا. اب ایسے ہم جیسے بندے ہوتے وہ تو بیچارے کہتے کہ یار یہ تو حج ہی ضائع ہو گیا. تو حضرت نے اس سے کہا کہ دیکھو، اگر تمہیں یہ نصیب نہیں ہوا، اگلی دفعہ پھر حج پہ جانا اور ان نیتوں اور ان کیفیات کو پانے کے ارادے سے جانا. حج پہ جانا یا عمرے پہ جانا، ہمارے اندر بھی یہ ذہن میں ہو کہ جس وقت ہم احرام کا غسل لے رہے ہیں تب سے لے کے جب تک ہم اپنے تمام مناسک حج یا عمرے کو مکمل نہیں کر لیتے، تو ہر ایک قدم پہ یہ عشق اور مستی کا سفر ہے. اس میں ایک عاشق کی جو کیفیت ہوتی ہے اپنے محبوب کے لیے، وہ ہمارے دل میں ہونی چاہیے. جس طرح ایک عاشق ہر قدم پہ ایک نیا مائلسٹون اچیو کرتا ہے، ایک نیا مزہ لیتا ہے، وہ مائلسٹون اور مزہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. جس طرح ہم اپنے ظاہر کو اصلاح کر رہے ہوتے ہیں، ویسے ہمیں اپنے باطن کے بھی اصلاح کرنی ہے. اور یہ کیفیات گریجول بنتی ہیں. کچھ لوگ وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جی میرے حج پہ آنا ہے لیکن میری دل کی کیفیت ابھی بدلی نہیں ہے. اس کی ایک اور بات سمجھ لیں کہ بعض اوقات ایک بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے مثال کے طور پہ ایک بہت بڑا کرکٹنگ ایونٹ ہے یا کوئی اسپورٹس ایونٹ ہے جس ہونے والا ہے، اس کا فائنل ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ اس کا فائنل ہونا ہے، کئی دن سے پتہ ہے، اور آپ دن بدن اس کی طرف پروگریس کر رہے ہیں، لیکن آپ ایکسائٹڈ تو ہوتے ہیں، لیکن ابھی وہ جو ہارٹ بیٹ کا تیز ہو جانا اور ایک بالکل ایک اوور ویلمنگ فیلنگ ہوتی ہے، وہ شاید تبھی سٹارٹ ہوتی ہے جب وہ اسپورٹنگ ایونٹ سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک انسان کی ایک نیچرل وہ چیز ہے کہ جیسے جیسے اس چیز کی طرف جاتا ہے ویسے اس کی زیادہ تو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم اس ایونٹ میں ہم انٹرسٹڈ نہیں ہوتے یا ہمیں اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. اسی طرح حج میں جیسے جیسے سفر شروع ہوگا ویسے ویسے یہ کیفیات بڑھتی چلی جائیں گی، اگر بیس صحیح ہوگی. اگر بیس صحیح نہیں ہے، اگر انٹرسٹ صحیح نہیں ہے، اگر انٹینشن صحیح نہیں ہے، اگر نیت صحیح نہیں ہے، اگر فوکس صحیح نہیں ہے، تو پھر یہ نہیں بنے گی. لیکن اگر یہ ان سب چیزیں صحیح ہیں تو ان میں صرف اضافہ ہوگا اور بہتری ہوگی. مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ گرمی کا موسم تھا اور اس قدر سخت گرمی تھی کہ باہر پاؤں بندہ گھر سے رکھے تو بالکل جھلس جائے. بالکل ایسا کہ جیسے جانور چرند پرند بھی جو ہے وہ دوپہر کے موسم میں
پتوں کی چھاؤں میں بیٹھیں کہ ان سے برداشت نہیں ہو سکے. وہ کہتے ہیں اسی طرح کہ اس سخت گرمی کے موسم میں جب جیسے ہر طرف لگ رہا ہو کہ آگ برس رہی ہے، مجھے باہر جانا پڑا کسی کام سے. تو میں بھی کچھ تھوڑا ہی دور نکلا تھا اپنے گھر سے، تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان جو کہ ٹانگوں سے آپاج تھا، یعنی اس کی ٹانگیں نہیں تھیں، وہ اپنے آپ کو زمین پہ گھسیٹتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے. تو میں نے اس سے پوچھا، اور گرمی کی شدت کی وجہ سے اس کا پسینے سے وہ شرابور تھا، چہرہ اس کا لال سرخ تھا، اور جیسے کہ اس کی آگ کا، اس کی سورج کی تپش نے اس کی اسکن کو جھلس دیا ہو، اس طرح کی اس کی کیفیت تھی. میں نے اس سے پوچھا کہ نوجوان کدھر جا رہے ہو اس گرمی میں؟ اس نے کہا کہ میں نے حج کا ارادہ کیا ہے، تو بس میں سفر پہ نکل پڑا ہوں کہ تاکہ حج کے ایام شروع ہونے سے پہلے پہلے اپنی منزل پہ پہنچ جاؤں. تو میں نے اس کو کہا کہ شدید گرمی ہے، تم کچھ دیر میرے گھر پہ آرام کر لو، ساتھ ہی میرا گھر ہے، شام ڈھلے تو پھر نکل پڑنا. تو اس نے کہا کہ نہیں، آپ حضرات تو چل کے تیز تیز چلے جاتے ہیں، مجھے گھسٹ گھسٹ کے جانا ہوتا ہے، میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کر سکتا. تو حضرت احمد نے کہا اس کو کہ حضرت مالک بن دینار نے اس کو کہا کہ اچھا تم فکر نہ کرو، میں تمہارے لیے سواری کا بندوبست کر دیتا ہوں، تم سواری پہ جانا، کیوں اتنی تکلیف میں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ مالک، میں آپ کو عقل مند سمجھتا تھا، یہ تو آپ نے نہایت ہی ناسمجھ والی بات کی. میں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ جس شخص نے ساری عمر بغاوت میں گزاری ہو اور اب اس نے اپنے مالک کو جا کے منانا ہو، تو کیا وہ سواری پہ سوار ہو کے شہنشاہوں کی طرح حاضر ہوگا، یا گھسٹتے گھسٹتے رلتے رلتے اپنے مالک کے در پہ حاضر ہوگا؟ تو میں نے کہا کہ اس نے بات ایسی کی کہ میں خاموش ہو گیا. بہرحال بات آئی گئی ہوگی، اللہ نے میرے لیے آسانی فرمائی اور مجھے بھی حج پہ جانے کا موقع ملا. حج پہ جا کے ہم نے تمام مناسک مکمل کیے، مینا میں آئے. مزدلفہ کے بعد اب رمی کا وقت تھا، رمی مکمل کی تو میں نے دیکھا کہ لوگوں کا ایک ہجوم لگا ہوا ہے. میں نے پوچھا کہ کیا، کس بات پہ اتنا شور ہے؟ انہوں نے کہا ایک نوجوان ہے، وہ بہت ہی اونچی آواز میں تڑپ تڑپ کے اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے، تو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. تو میں نے جگہ بنائی اور آگے بڑھا تو دیکھا کہ وہی نوجوان، اپاہج نوجوان، معذور نوجوان، رمی سے فارغ ہو کے احرام کی حالت میں ہے، اور اب اللہ سے کہہ رہا کہ یا اللہ، میں گناہ گار انسان ہوں، آپ کے نیک بندے نیکیاں لے کے آئے تھے، میں گناہ لے کے آیا تھا. آپ کے مالدار بندے مال کے ساتھ، آپ کے دیے ہوئے مال کے ساتھ اب قربانیاں کریں گے. یا اللہ، میں ایک اپاہج فقیر بندہ ہوں، میرے پاس تو قربانی دینے کے لیے اپنی جان کے سوا اب اور کچھ نہیں. یا اللہ، آپ میری جان کی قربانی ہی قبول فرما لیجیے. مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرمایا، اور کچھ ہی دیر بعد اس کی فوت ہو گئی. اللہ کے در پہ تو بندے یوں جا کے اس کیفیت سے، اس تمنا کے ساتھ حاضری دیتے ہیں، پھر ان کی یہاں قبولیت ہوتی ہے. دیکھیں، ہم سب اپنی کیفیت کو خوب جانتے ہیں، اپنے اندر کے حال ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ ہمارا کیا ہے. ہم سیاکار، گناہ گار، لوگوں کے حقوق توڑنے والے. لیکن اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ حج پہ جانے کی توفیق دے رہے ہیں تو ایک بات ہمیں ذہن میں ضرور رکھنی چاہیے، وہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ، جو شخص عرفات والے دن اس میدان میں حاضر ہو، یا اللہ اس کی بھی دعا قبول فرما لیجیے گا، اور جس شخص کے لیے وہ دعا کرے اس کی دعا کو بھی قبول فرما لیجیے گا. تو یہ ایک بہت بڑا سہارا ہمارے ساتھ موجود ہے کہ اگر اللہ اس دن اس میدان میں حاضر ہونے کی توفیق فرما دے
تو ہمارے اپنے حالات تو جو ہیں سو ہیں، لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنا اور اللہ کو ان کا یہ انعام عطا فرما دینا اس امت کے لیے بہت 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 بڑا ایک ہمارے لیے وسیلہ ہے۔ ہمیں اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کو منانا ہے اور اللہ سے اپنے آپ کو معاف کروا کر آنا ہے۔ اسی نیت سے عشق و محبت کے ساتھ دل میں خوب تمنائیں، خوب لطف لیے، بغیر رفث کے، بغیر فسوق کے، بغیر جدال کے حج پہ حاضر ہونا ہے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ میرا حج کا ویزا بھی آ گیا ہے الحمدللہ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق عطا فرمائی تو انشاءاللہ اس پہ سال حج پہ جانے کی توفیق ملے گی انشاءاللہ۔ جو باقی ساتھی بھی حج پہ جا رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ان باتوں کو ذہن میں رکھ کر انشاءاللہ اس حج کے سفر کا ارادہ کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے تمام عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہمیں اپنے در پہ انہی جذبات، انہی کیفیات پہ بار بار حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔